السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے کھلونا۔ زونی بہت لاڈ پیار میں پلی تھی۔ بہت بڑا گھر تھا۔ ان کے گھر میں ایک مالی بابا آیا کرتے تھے۔ ان کا گارڈن بہت ہی خوبصورت تھا اور مالی بابا بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ انہوں نے ان کے لان کو بہت اچھا سجایا تھا۔ پھر ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے۔ ان کا بیٹا آنے لگا۔ ایک دن زونی نے گارڈن میں دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں ابیر ہوں، مالی بابا کا بیٹا۔ زونی اسے دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ زبردستی اسے روکے رکھتی، اس کے ساتھ دیر تک باتیں کرتی اور زبردستی ہی اسے کاموں میں الجھائے رکھتی۔ وہ بعض اوقات تنگ آ جاتا۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے نہیں جانا ان کے گھر۔ باپ نے سمجھایا کہ ہمارا گھر ان کے پیسے سے چلتا ہے۔ ابیر پریشان تھا۔ ابیر اس سے کتراتا تھا۔ زونی بہت ضدی تھی۔ زونی پڑھ رہی تھی اور پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی، لیکن وہ ابیر سے زبردستی بات چیت کرتی تھی۔ پھر ابیر کے والد کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور وہ واپس کام پر آ گئے۔ ابیر اب نہیں آتا تھا۔ زونی روز مالی بابا سے ابیر کا حال پوچھتی۔ انہوں نے بتایا کہ ابیر پڑھ رہا ہے، میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ابیر آیا تھا۔ پھر جب بھی مالی بابا سے ملتی، ابیر کا ضرور پوچھتی۔ مالی بابا بہت سمجھدار انسان تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ لڑکی بے وقوف ہے اور ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مالی بابا اندر ہی اندر اپنی نوکری کا بندوبست کرنے لگے۔ زونی نے ماں سے کہہ دیا کہ مالی بابا کا بیٹا بہت خوبصورت ہے اور مجھے پسند ہے۔ ماں نے کہا، ان کا اسٹیٹس ہم سے بہت مختلف ہے اور وہ بہت غریب لوگ ہیں۔ زونی نے ماں سے کہا کہ مجھے ابیر چاہیے ہر صورت۔ ماں نے کہا، تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، پھر دیکھتے ہیں۔ وہ وقتی طور پر چپ کر گئی۔ پھر ایک دن مالی بابا چھٹی کر کے نکلے تو وہ اپنی گاڑی لے کر ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے گھر جا پہنچی۔ مالی بابا اور ان کی فیملی نے زونی کو دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے زونی سے کہا کہ بیٹا، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کے والدین کو بہت برا لگے گا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بولی، کسی کو کچھ نہیں لگے گا، آپ مت ڈریں، مجھے ابیر سے ملنا تھا اس لیے میں آئی ہوں۔ ابیر گھر نہیں تھا۔ پھر وہ واپس چلی گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد زونی پھر ان کے گھر چلی آئی۔ اس مرتبہ وہ بہت سے تحائف لے کر آئی تھی۔ ابیر کی ماں خوش ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ابیر کی ماں کو نوٹوں کی گڈی پکڑا کر چلی گئی۔ جب ابیر کو پتہ لگا تو اس نے اپنی ماں سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے ماں سے کہہ دیا کہ آپ مجھے بیچ رہی ہیں، وہ مجھے کھلونا سمجھتی ہے۔ ابیر کی ماں نے کہا، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، وہ لڑکی ہمارے حالات بدل دے گی۔ حالات نہیں بدلے گی، وہ حالات خراب کر دے گی۔ ابیر کو دوسرے دن کسی کا فون آیا۔ بات کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ زونی ہی تھی۔ زونی نے صاف صاف ابیر کو بتا دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابیر نے صاف انکار کر دیا، تم بہت امیر ہو اور میں غریب انسان ہوں، تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں۔ زونی نہ مانی۔ وہ اپنے ابو سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ابو اسے بہت پیار کرتے تھے۔ پھر وہ اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ہار گئے۔ انہوں نے مالی بابا سے بات کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن شرط یہ تھی کہ ابیر کو گھر داماد رہنا پڑے گا۔ ابیر نے صاف انکار کر دیا۔ وہ واپس چلے گئے۔ زونی نے خودکشی کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹروں کی بروقت کوشش سے وہ بچ گئی۔ ابیر کو بھی پتہ چل گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ میری وجہ سے میرے والدین پریشان ہو رہے ہیں، یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ وہ مان گئے۔ پھر ابیر نے بہت سوچا، پھر اسے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ وہ مان گیا، لیکن اس نے یہ صاف صاف بتا دیا کہ اپنی فیملی کو نہیں چھوڑوں گا اور ان کو سپورٹ بھی کروں گا۔ وہ مان گئے۔ وہ بیٹی کے ہاتھوں مجبور تھے۔ پھر ابیر کا زونی سے نکاح ہو گیا۔ انہوں نے بہت بڑی دعوت کی، ابیر کو سب سے ملوایا۔ زونی بہت خوش تھی۔ وہ ابیر کو شاید کھلونا سمجھتی تھی، لیکن اسے پا کر بہت خوش تھی۔ وہ ابیر کا بہت خیال رکھتی۔ آہستہ آہستہ ابیر کے سارے اندیشے ختم ہونے لگے۔ ساتھ رہ کے پتہ چلا کہ زونی بہت اچھے دل کی مالک تھی۔ وہ سچ میں ابیر سے سچی محبت کرتی تھی۔ اب وہ دونوں بہت خوش ہیں۔
ابیر کو اللہ نے اولاد سے بھی نواز دیا ہے۔ اللہ اسے مزید خوشیاں عطا کرے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔